السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور اس کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل دیکھیے گا، اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اس مجلس میں جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو
تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غمگین آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی، یہاں 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ اس پر حضرت سلیمان کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی، آج میں ایک ایسے شخص کو تمہارے دروازے پر لایا ہوں جو 5 دن سے بھوکا ہے۔ اگر یہ بھوکا واپس چلا گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی، بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، چچا جان، ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہیں اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں بھی کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان، تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلیمان فارسی کو دے دی، فرمانے لگیں، اے چچا جان، اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لے لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، فاطمہ، آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان، جاؤ، اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں، اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، سامون، آج میں بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تو نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا،
جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلیمان، اتنا تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی بولے، فاطمہ کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بیچنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچنا بہتر سمجھا۔ بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سامون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے چادر کو اٹھایا اور اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، سلیمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پلے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلیمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، اے سامون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوگا اس کی بیٹی اتنی صحیح ہوگی، ایک بار اس کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے تو وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلیمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سامون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا، اے سامون، تو نے تو اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلیمان، تم اناج تو لے آئے، مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔